ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں مصنوعی دانت. یہ دانت آج کل ہر بندے کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر لوگ خول لگاتے ہیں. کیا مصنوعی دانت کے ساتھ وضو ٹھیک ہے؟ وضو کیسا کرنی چاہیے؟ غسل کا کیا حکم ہے؟ خدا نخواستہ کوئی بندہ مر جائے, اس کے منہ میں یہ مصنوعی دانت ہوتے ہیں تو کیا کرنی چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ ہے, آج ہر بندے کو پیش آتا ہے. مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں, آج کل تو ہر بندے کی کیلشیم کم ہے, مسواک ہم استعمال نہیں کرتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, تو اس سے دانتوں کو ہم کمزور کر لیتے ہیں. مسواک میں ایک قدرتی چیز ہے, قدرتی چیز میں طاقت بھی ہوتی ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہے. علماء نے لکھا ہے, پیغمبر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا میرے بھائیوں صحت کے لیے بہت مفید ہے. 70 بیماریوں کا علاج ہے. مختلف روایات ہیں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دانت لگائے ہیں, وہ دانت 3 قسم پر ہے. ایک شخص نے پکے دانت لگائے, نیچے جو ہڈی ہے اس کی ہڈی کے ساتھ آج کل 80,000 1 لاکھ روپے پہ ایک دانت لگتا ہے, ہڈی کے ساتھ وہ ٹچ کر لیتا ہے. ایک وہ دانت ہے. ایک وہ دانت ہے جو ڈاکٹر اس کی جڑوں کو کاٹتا ہے, پھر اس کے اوپر خول لگاتا ہے. دوسرا دانت. تیسرا وہ دانت ہے جو لگاتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں. تینوں دانتوں کا الگ الگ حکم ہے. ایک دانت ہے جو پکا لگا ہوا ہے, وہ اگر کسی نے لگایا ہے اسی کے ساتھ اس کا غسل بھی جائز ہے, وضو بھی جائز ہے. خدا نخواستہ وہ بندہ مر گیا, وہ نکالنا نہیں چاہیے. یہ اس کا یہ حکم ہے. دوسرا وہ دانت ہے جو اوپر خول لگاتا ہے, نیچے جڑی کاٹتا ہے, اوپر خول لگاتا ہے. وہ اس میں ایک چیز ہے, کچھ لوگوں کی دانت جو اندر جو بہت کمزور ہوتا ہے, وہ اندر سے کوئی چیز اس میں پھنس جاتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے. یہ جو بندہ میری ویڈیو سن رہا ہے, اگر خدا نخواستہ اس نے خول لگایا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا کہتا ہے. اگر اس کے اندر سے کوئی چیز پھنس جاتا ہے, مسالہ وہ نکل جاتا ہے, جو ڈاکٹر مسالہ لگاتا ہے, کوئی چیز اندر پھنس جاتا ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کو صحیح تسلی کرنی چاہیے, تاکہ اس جو چیز اندر جاتا ہے ادھر پانی بھی پہنچانا چاہیے. یعنی اگر اس طرف دانت لگایا ہے تو اس طرف پانی کو صحیح جھٹکے دے دے تاکہ اندر پہنچے, ورنہ اس کی وضو میں مسائل آ جاتے ہیں. جب اندر کوئی چیز پہنچ جاتا ہے تو پانی بھی اندر پہنچانا چاہیے. اگر وہ بالکل خول اوپر لگا ہوا ہے, اندر کوئی چیز نہیں پہنچتا, پکا لگا ہوا ہے, تو پھر اس شخص کی وضو بھی ٹھیک ہے, اس شخص کی غسل بھی ٹھیک ہے. خدا نخواستہ یہ مر گیا تو پھر بھی اس کا پہلے والا حکم ہے. اور ایک دانت ہے مصنوعی دانت, جو اوپر میرے بھائیوں بندے نے لگائے ہیں یا نیچے لگائے ہیں, وہ نکل بھی سکتا ہے اور وہ نکالتے بھی ہیں. نکالنا اس کا مشکل بھی نہیں, آسانی سے نکال لیتے ہیں. علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو وضو میں نکالنا چاہیے. غسل میں تو خواہ نکالنا چاہیے. غسل میں تو ضروری اس کو نکالنا چاہیے. وضو میں بھی مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اس کو نکالنا چاہیے, تاکہ پانی منہ کے مسوڑوں تک پہنچے, اس کی منہ کی صفائی بھی ہو جائے گی. ویسے وہ آسانی سے نکل جاتا ہے تو نکالنے, غسل میں اس کی نکالنا ضروری ہے. کیوں؟ وضو میں اپنا مسئلہ ہے کہ بھائی نکالنا چاہیے, بہتر ہے, لیکن غسل میں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ غسل میں خدا نخواستہ ہر جو بھی جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے. منہ میں آپ کے پانی 3 فرض ہوتے ہیں, منہ میں پانی ڈالنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے جسم میں پانی بہانا. تو یہ منہ میں پانی ڈالنا چاہیے. یہ اس طرح ہوتا ہے جیسا آپ نے منہ میں شاپر لگایا ہو, شاپر کے اندر آپ پانی ڈالتے ہو, تو یہ غسل آپ کی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایسے جو اس کے مسوڑے بنے ہوئے ہیں, وہ مسوڑے جب فٹ لگ جائے تو اندر پانی اپنے مسوڑوں کو نہیں چھوڑتے, وہ مصنوعی مسوڑے ہیں. تو جب نہیں چھوڑا تو آپ کے غسل میں مسئلہ آ جاتا ہے. لہٰذا غسل میں اس کو نکالنا چاہیے, تاکہ آپ کے جو اصلی مسوڑے ہیں اس مسوڑوں تک آپ کے پانی پہنچے اور غسل صحیح ہو جائے. غسل میں اس کی نکالنا